السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کے بارے میں جہاں اور بہت سارے سوال اور شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ الیکشن پرامن ہوں گے؟ کیا ان الیکشنز کے اندر لوگ اپنی رائے کا اظہار مناسب طور سے کر سکیں گے، اور کیا انہیں اپنے اظہار رائے کی اس طرح سے آزادی ہوگی جس طرح سے ایک الیکشن ایک آزاد الیکشن میں ہوتی ہے۔ کراچی میں گزشتہ دنوں 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پشاور میں ایک صوبائی امیدوار تشدد میں ہلاک ہوا ہے اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس صورتحال کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح طور سے کہا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ اور الیکشنوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں پر الیکشن ڈے، ڈی ڈے، جس دن یہ الیکشن ہوتا ہے، اس دن لوگ جو ہے کہیں کہیں ان کے جذبات بپڑ جاتے ہیں اور ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جہاں تشدد ہوتا ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، گاڑیاں جلتی ہیں۔ گزشتہ دنوں کراچی میں بھی انتخابی ریلی کے اوپر ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے، اور ان مناظر میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں کراچی کی، پیپلز پارٹی اور MQM، ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ تو کیا کراچی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو لوگ حاصل کرنے کے لیے تشدد کی راہ بھی اپنائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور ہونا چاہیے اور جس پر سوچنا چاہیے۔ یہ الیکشن اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئینی طور پر 90 دن میں ہونا تھے۔ یہ الیکشن اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئینی طور پر 90 دن میں ہونا تھے۔ 2018 کی اس اسمبلی کو 12 اگست 2023 کو 5 سال کی مدت مکمل کرنی تھی، لیکن شہباز شریف نے مقررہ مدت سے 3 دن قبل 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد یہ انتخابات 23 نومبر کو ہونے تھے، لیکن آئینی مدت میں یہ انتخابات نہیں ہوئے۔ اس وقت ملک کی قومی اسمبلی کی 266 نشستوں پر انتخابات ہونا ہے۔ 2018 میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں۔ مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیتوں کی مجموعی نشستوں کے ساتھ یہ تعداد 342 تھی، جنہیں اب کم کر کے 336 کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 169 نشستیں درکار ہوں گی۔ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کی جو بات ہے اس میں تحریک انصاف پہلے نمبر پہ تھی، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر تھی۔ تحریک انصاف نے 1,68,58,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ مسلم لیگ نے 1,28,96,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور پیپلز پارٹی نے 69,815 ووٹ حاصل کیے تھے۔ آزاد امیدواروں نے تقریباً 60 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے اور متحدہ مجلس عمل نے 25 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ 5ویں نمبر پہ تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس بار 12 کروڑ
69,80,272 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है और पाकिस्तान की जो वोटर्स की कुल तादाद है उसका 45% पिछले इलेक्शन में तकरीबन उन्होंने हिस्सा लिया था। और इस बार जो सूरत हाल है उसमें ये लगता है कि पाकिस्तान का जो वोटर है और यंग वोटर है, जो नौजवान वोटर है, जो एक वाज़े तौर से इस मुल्क की सियासत के अंदर अब दाखिल हो गया है, वो हिस्सा लेगा। और अगर वो उस नौजवान वोटर ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो बड़ी तादाद में निकला तो पाकिस्तान की इस इलेक्शन की तारीख़ जो है वो मुख्तलिफ होगी और ये मुख्तलिफ तारीख़ पाकिस्तान को एक अच्छे जमहूरी निज़ाम की तरफ भी ला सकती है। लेकिन जो अवाम का इस वक्त पार्टिसिपेशन है वो इस इलेक्शन में बहुत कम देखने में आ रहा है। अवामी तौर से जो मुजाहरे, जलसे, जुलूस होते हैं उनमें भी लोगों की दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो दूसरे ज़राए हैं, उन पर एक ज़बरदस्त मुहिम जारी है और सियासी जमातें भी जो हैं वो बहुत पैसा जो है वो इस डिजिटल जलसों पर, डिजिटल इंफॉर्मेशन पर और डिजिटल तौर से लोगों से जो है वोट की अपील पर खर्च कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के लिए अखराजात की हद 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो अखराजात हो रहे हैं इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई कवायद व ज़वाबित नहीं बनाए हैं, जिनसे इस बात का इम्कान है कि इस बार जो है ज़्यादा रकम वो डिजिटल उस पर लगाई जाएगी और लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार इसी बात पर कर रहे हैं और वोटर्स भी जो निकलेंगे वो भी इसी अपील से और इसी अंदाज से ऐसी जमातें अपने पैगामात टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट की मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए दे रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चे हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन बड़ी हद तक एक टर्न सेटर इलेक्शन होगा जिसके अंदर जो है नौजवानों से बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं और पाकिस्तान के इलेक्शंस को जिस तरीके से लोगों की पजीराई हासिल नहीं होती, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोग समझते हैं कि नताइज जो हैं वो सही तौर से मुरतब नहीं हुए और जो सिस्टम है हमारे यहाँ मुल्क में इलेक्शंस के नताइज का मुरतब करने का वो इंतहाई फरसूदा है। हमारे यहाँ इलेक्शन का जो निज़ाम है वो इंतहाई फरसूदा हो चुका है और इलेक्शन में जो वोट डालने का तरीक़ा है वो भी जो है वो ऐसा है जिससे कि आम आदमी को सहूलत हासिल नहीं है। गांव देहातों में लोग बड़ी तादाद में भेड़ बकरियों की तरह लाए जाते हैं, उनको बिरयानी और इस तरह के जो खाने उनका लालच दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और उनको घेर घार के लाया जाता है और उनसे वोट डलवाए जाते हैं। शहरों में ये सूरत हाल नहीं है, लोग अपनी मर्ज़ी से वोट डालते हैं और आकर अपनी राय का इज़हार करते हैं। उसके बावजूद ये तरीक़ा जो है वो इंतहाई पुराना है, लोगों की लाइनें लगती हैं, उसके अंदर झगड़े होते हैं और लोग शोर-शराबा करते हैं और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इलेक्शन में वोट तो डालना चाहते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ खड़े रहना पड़ेगा और कतार में लगना पड़ेगा तो वो इससे फेड अप होते हैं और वो इलेक्शन में वोट नहीं डालते। इलेक्शन में वोट तो डालना होगा और
کراچی کے عوام کو تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس پارٹی کو اور کس قیادت کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے مسائل کو حل کرے، جو ان کے لیے کچھ کرے۔ کراچی کے اندر نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے وہ تعلیم ہے، ان کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، نوکریوں کا معاملہ ہے، اور اس طرح کے مسائل ہیں جن کے لیے صرف ایک سیاسی جماعت اسلامی ہی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں جماعت اسلامی نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے اور عوام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت سارے کام کیے، اور انہوں نے بہت سارے مسائل کے اوپر اسٹینڈ لیا ہے، دھرنا دیا ہے، جلسے نکالے ہیں، ریلیاں کی ہیں۔ تو حافظ نعیم کی قیادت میں جو جماعت اسلامی کو ایک اچھا لیڈر میسر آیا ہے، کراچی کی عوام کو ایک اچھا لیڈر اور پر امید قیادت نظر آتی ہے، تو اس پر اس بات کا امکان ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس بار بلدیاتی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مینڈیٹ کا اظہار کریں، اور بھرپور اظہار کریں، اور اس کی حفاظت بھی کریں، اور پاکستان میں جمہوری نظام کو مستحکم کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ یہ الیکشن خیریت سے ہو جائیں، اور اس الیکشنز کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد بھی ہو، اور جو حکومت آئے وہ ملک میں خوشحالی اور اچھی قیادت بھی لے کر آئے، یہی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔